سید گل بادشاہ مرحوم امیر تھے جمعیت علماء سرحد کے. وہاں ایک بڑے خاندان کی عورت سیاست میں آئی تھی، روزانہ مولویوں کے خلاف پراپیگنڈے کر رہی تھی. جمعیت العلماء کا فیصلہ ہوا کہ بی بی کے پاس جا کے اس کے محل میں سمجھا دیں. چلے گئے 10-15 علماء. سید گل بادشاہ کو آپ نے نہیں دیکھا، وہ علماء کے تاج تھے اپنے زمانے میں. وہ پشتو بھی تجوید سے بولتے تھے. داس یہ ٹکے سڑے گئے ملغلری دس پختو میں کوئی چیز تھی. جب دارالعلوم دیوبند سے دور حدیث کر لیے، فارغ ہوئے، بخاری کے درس میں حضرت شیخ الاسلام نے اپنا جبہ، اپنی لاٹھی، اپنی پگڑی ان کے سر پہ وہی رکھوا دی. کوئی چیز تھی، ایسا تو نہیں تھا ہمارا. سید صاحب خود تشریف لے گئے بیگم صاحبہ کے محل میں. سید صاحب کی عادت تھی، لاٹھی ہاتھ میں ہوتی تھی اور اس کو ایسے گھماتے تھے مجلس میں، ایسے کرتے تھے. اس کو سمجھاتے تھے کہ بی بی اسلام کو ضرورت ہے، فاسق فاجروں کا قبضہ ہے، بہت نقصان دین کا ہو رہا ہے، بہت سارے مسائل پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور بہت ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے. آپ دعا کریں، ہماری مدد کریں کہ نیک لوگ کامیاب ہو جائیں، نیکی آگے بڑھے گی. وہ پھر وہی بات کرتی تھی کہ آپ لوگ محراب میں رہیں، ممبر پر رہیں، آپ لوگ باہر نہ نکلیں. پھر سید صاحب اور مولانا لطف الرحمان شہباز گڑھے والے تقریر شروع کر دیتے. خاصا ٹائم گزر گیا. سید سے ورتوی بی خبر ہو رہا سمرا پورے چی دا مسئلے تعلق منگا تپوئی کے تپوئی نشوے کنن نا پس تا دمو خلاف خبرے ہو کہ دا کونٹی بدر کیوں خواہ مرنم بل خواہ بدن رو باس تا یقینو کا کاغی بیا مخالفت تر مرگ پڑے دا کونٹی ہو کرتا ہے میں تا تو خولو در ہو لیا تب خبر پوئی نشوے دا انسان بچائی دیئے دا وفی الشر نجاتن ہین لا ینجی کا احسادو. ایک طالب علم کو آپ 10 باتیں کریں سمجھتے ہی نہیں، ایک بات کر لو اسی وقت سمجھ لیتا ہے کہاں بھائی غلطی ہے میری. بچے کو استاد صبح سے شام تک کہتے ہیں بچے یاد کرو نا، بیٹے یاد کرو نا، کہتے لاؤ چڑی ذرا، پھر یاد کرتے کہ جی 15 منٹ بس 15 منٹ دے دے، 15 منٹ میں صبح کا سبق پورا یاد ہو گیا.